السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ میں ویڈیو کو بہت زیادہ لائک بھی کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول کے آخری امید کی قسط نمبر 24۔ جوائے کے دل میں ایڈورڈ اور میک نے مسلمانوں، خاص طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نفرت اور زہر بھرا تھا، وہ سوچتے ہوئے اس کا دل بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا، اور اسی غصے میں اس نے نبی اسلام کا ایسا اسکیچ بنایا جس میں اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا، لیکن وہ اسکیچ بنانے کے بعد بھی اس کے دل کو تسلی نہ ہو رہی تھی۔ وہ کچھ ایسا لکھنا چاہتا تھا جس میں وہ اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کر سکے۔ یوں ہی سوچتے اس کے ذہن میں بار بار بنت اسلام آنے لگی، جس نے اسے چیلنج کیا تھا کہ وہ اس کے سوال کا جواب دے۔ آج وہ جس قدر غصے میں تھا، اس کے ہر سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا تو اتفاق سے بنت اسلام بھی آن لائن تھی۔ اس نے اسے ای میل کی کہ وہ اس کے ساتھ چیٹ کرنا چاہتی ہے۔ فاطمہ ایک دم چونکی۔ وہ ہادیہ کے ساتھ مفاز کے بارے میں باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہادیہ کو خدا حافظ کہا اور جوائے کے ساتھ آن لائن ہو گئی۔ آج میرے پاس تمہارے اس چیلنج کا جواب ہے۔ جوائے نے اس کے ساتھ آن لائن ہوتے ہی پہلا جملہ اسے لکھا تو وہ ایک دم چونکی۔ کیا؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے نبی نے تم لوگوں کو تشدد سکھایا، اپنی تعلیمات سے تم لوگوں کو بے وقوف بنایا، انہیں گمراہ کیا ہے کہ ساری دنیا کو مسلمان بناؤ۔ اسی لیے ساری مغربی دنیا مسلمانوں کے تشدد کی وجہ سے خوفزدہ ہے۔ جوائے نے جواب لکھا تو فاطمہ اس کا جواب پڑھ کر ایک دم چونکی۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر جواب لکھنے لگی۔ مجھے تو تم نان سینس اور اسٹوپڈ ہی لگ رہی ہو جس نے انتہائی فضول جواب دیا ہے۔ کیا کوئی انسان کسی انسان کو ساری زندگی تک بیوقوف بنا کر رکھ سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں تمہارے جواب کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے 1400 سال تک ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی۔ اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں تو پھر تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کچھ ایسا سحر ہے کہ ہم ابھی تک بے وقوف بنے ہوئے ہیں، اور روز بروز مسلمز کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی بے وقوف بن رہے ہیں۔ اگر تم ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہو تو ہم اپنے بے وقوف ہونے پر فخر ہے۔ فاطمہ نے جواب لکھا تو جوائے اسے پڑھ کر ایک لمحے کو چونکا۔ یو آر اے بلائنڈ فالوور، اور زیادہ تر مذاہب کے فالوورز بغیر سوچے سمجھے اور جانے بغیر بلائنڈلی اپنے رہنما پر ٹرسٹ کرتے ہیں، جوائے نے لکھا۔ اینڈ آئی تھنک یو آر اے بلائنڈ بلیور۔ تمہیں کسی نے اسلام اور مسلم کے خلاف پوائزننگ کی ہے اور تم اسے سمجھ کر ان پر یقین کر کے بیٹھی ہو۔ میرے خیال میں تمہیں کسی کرسچن یا جیو نے بری طرح ٹریپ کیا ہے، بلکہ کرسچن سے بھی زیادہ کسی جیو نے، کیونکہ جیو سے بڑھ کر مسلم کا کوئی اور دشمن نہیں۔ کوئی کرسچنز کو ساتھ ملا کر مسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا وہی کرسچنز کو ساتھ ملا کر مسلمز کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ فاطمہ نے خفگی سے لکھا۔ کیسا پروپیگنڈا؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ کبھی وہ اسلام پر اٹیک کرتے ہیں، کبھی اسلامی تعلیمات پر کرٹیسائز کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے گندے خیالات کا اظہار ریڈیکولس اسکیچز اور کارٹونز بنا کر کرتے ہیں۔ میں ایسی عجیب حرکات کرنے والے لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ ایسا کرنے سے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان میں کوئی کمی آئی ہے؟ ہرگز نہیں، اور نہ ہی کبھی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ ان کی محبت قیامت تک پیدا ہونے والے سچے مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ بسی رہے گی۔ بلکہ جنہوں نے ایسی مذموم حرکتیں کی وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ ان کو بہکانے والے یہودی اور عیسائی صرف پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ میں ایسی حرکات کرنے والے لوگوں کو کہتی ہوں کہ تعصب کی اینک اتار کر صرف ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں پڑھیں اور پھر خود فیصلہ کریں، بالکل نیوٹرل ہو کر، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط۔ فاطمہ نے لکھا تو جوائے اس کی لکھی ہوئی بات پڑھ کر چونک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم میک اور ایڈورڈ کے چہرے گھومنے لگے۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے مزید کیا لکھے۔
اور تم نے جو لکھا ہے کہ غیر مسلم دنیا مسلمانوں کے تشدد سے خوفزدہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت میں ساری غیر مسلم دنیا اسلام کی روحانی قوت سے خوفزدہ ہے۔ جب مسلمان سر پر کفن باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلتا ہے تو پھر موت کے علاوہ کوئی دنیاوی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ کیا آج تک کسی اور مذہب کے فالوورز نے بہادری و جرأت کی ایسی زبردست مثالیں قائم کی ہیں جو مسلمانوں نے کی ہیں؟ ایک بار مسلم ہسٹری کھول کر پڑھو اور پھر اپنے آپ سے پوچھو کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر کیا طاقت بھر دی تھی کہ وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے صحراؤں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو عبور کرتے تھے کہ نہ خود تھکتے تھے اور نہ ان کے گھوڑے اور نہ ہی ان کے ساتھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر حد درجے کا جذبہ ایمانی بھر دیا تھا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی سربلندی کا سچا جذبہ۔ سچا مسلمان نہ دنیا کی کسی طاقت سے مرعوب ہوا، نہ دولت سے، نہ کسی تخت و تاج سے۔ اس کی صرف ایک خواہش رہی کہ وہ دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلائے، جو امن اور سلامتی کا مذہب ہے، جس میں ساری انسانیت کی فلاح ہے۔ فاطمہ نے لکھا، اور جو اسلام قبول نہ کرے اسے قتل کر دو۔ یہی تمہارے نبی کی تعلیم رہی ہے نا؟ تم لوگ زبردستی لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور کرتے ہو۔ تم لوگ انتہا درجے کے ظالم و تشدد پسند ہو۔ جوائے نے لکھا تو فاطمہ اس کا جواب پڑھ کر سوچ میں گم ہو گئی اور پھر اس نے اس کا جواب لکھا۔ جوائے، تم مسلمانوں کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہو؟ فاطمہ نے قدرے توقف کے بعد اسے سوال لکھا۔ مسلمان جھوٹے دھوکے باز، مکار اور ظالم ہیں۔ وہ ساری دنیا کا امن برباد کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے نبی نے ان کی ایسی تعلیمات سکھائیں کہ وہ جہاد کے نام پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں فساد کی وجہ صرف مسلمان ہیں۔ اسلام دنیا کا ورسٹ ریلیجن ہے اور… جوائے لکھتے ہوئے ایک دم رک گیا۔ اور کیا؟ آئی تھنک اسلام کے بارے میں تمہارے یہ الزامات سنے سنائے ہیں جو تم نے کچھ لوگوں سے سن کر ایزیوم کر لیے ہیں۔ تم خود تو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی، پھر ضرور تمہاری کمپنی میں ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے خلاف ہوں گے۔ فاطمہ نے لکھا تو جوائے اس کا جواب پڑھ کر ایک دم چونکا۔ یہ واقعی حقیقت تھی کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں صرف اتنا جانتا تھا جتنا کہ پیرن نے، جم نے، میک نے اور ایڈورڈ نے اسے بتایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کسی اور سے مسلمز کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ اسے مسلمز پر جتنا غصہ تھا، ان الزامات کی لسٹ اتنی طویل نہیں تھی۔ وہ اب سارے الزامات اکٹھے کر کے پھر اس سے بات کرے گا۔ جب تک اس نے آف لائن ہونا بہتر سمجھا۔ جھوٹ کبھی بھی سچ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ فاطمہ نے اس کی آف لائن ہونے پر سوچا اور لیپ ٹاپ آف کر کے سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جوائے کو ہار سخت ناپسند تھی اور وہ بار بار اس لڑکی کے سوالوں سے زچ ہو کر آف لائن ہو جاتا تھا۔ اسے اندر ہی اندر شرمندگی کا احساس ہوتا تھا، لیکن اب اس نے اسلام کے بارے میں تنقیدی انداز میں ریسرچ کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا۔ مفاز ربیہ کے ساتھ بے حد خوش تھا۔ ربیہ اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور ایک لائق ڈاکٹر تھی۔ وہ زیادہ تر ہاسپٹل میں بزی رہتی۔ اس کا مزاج بھی اچھا تھا۔ وہ مفاز کے ساتھ زیادہ بحث و تکرار نہ کرتی، لیکن اسے مفاز کا یوں فارغ بیٹھنا بہت کھٹکتا تھا۔ گو کہ قادیانی ہونے کے بعد اسے کوئی فکر معاش نہیں تھی، مگر پھر بھی ربیہ چاہتی کہ وہ کوئی جاب کرے یا کوئی بزنس کرے، نہیں تو اسٹڈیز ہی دوبارہ سٹارٹ کر لے۔ اور مفاز خود بھی سوچ میں تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بہت زیادہ پیسہ کمانے کے خواب دیکھتا تھا۔ اس نے ربیہ سے بھی اس بات کو ڈسکس کیا۔ وہ اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم کام کیے بغیر پیسے کمانا چاہتے ہو یا کام کر کے، یہ تمہیں ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کام کے بغیر پیسہ کمانے کو تم پریفرنس دو گے۔ ربیہ نے ہنستے ہوئے کہا اور اسے کافی کا مگ پکڑایا۔ کیوں؟ میں تمہیں کوئی ہٹ حرام لگتا ہوں؟ UK میں 2-3 اکٹھی جابز کی ہیں۔ اس نے گہری سانس لیتے کہا۔ بائی دا وے، کون سی جاب؟ ربیہ نے متجسس ہو کر پوچھا تو مفاز اس کی طرف دیکھ کر ایک دم بوکھلا گیا۔ اس نے جو جابز کی تھیں وہ اسے بتا کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بہت سی کی ہیں، وہ منہ بنا کر بولا اور کافی پینے لگا۔
ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجا تو ربیہ نے اٹھ کر موبائل اٹھایا۔ نمبر دیکھ کر چونکی۔ کس کا فون ہے؟ مفاز نے جلدی سے گھبرا کر پوچھا۔ آئی تھنک پاکستان سے کال آ رہی ہے، ربیہ نے نمبر بغور دیکھتے کہا۔ پاکستان سے؟ وہ ایک دم گھبرا کر بولا اور جلدی سے موبائل ربیہ کے ہاتھ سے پکڑ کر کان سے لگا کر ہیلو ہیلو کرنے لگا۔ بدبخت، نامراد، کافر، کیا تو ابھی تک زندہ ہے؟ مردود! مولوی بشیر احمد نے اس کی آواز سنتے ہی اسے کوسنا شروع کر دیا۔ آپ؟ مفاز نے گھبرا کر کہا اور کنکھیوں سے ربیہ کی طرف دیکھنے لگا، جو قدرے متجسس ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مفاز ایک دم پریشان ہو گیا اور موبائل لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ مفاز نے باہر جا کر پوچھا۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ تو کافر ہو جائے گا اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی؟ تم نے اپنے مرے ہوئے باپ اور میرے منہ پر جو کالک ملی ہے وہ اب تب ہی دھلے گی جب تو توبہ کر کے پھر سے اسلام قبول کرے گا۔ تجھے دین بدلتے ذرا بھی خدا کا خوف نہ آیا، تو اس قدر بے حیا ہو گیا۔ مردود! مولوی صاحب غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولے۔ بس دادا ابا، بہت ہو گئی۔ میں بہت دیر سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں، اور جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں اب وہ کبھی نہیں ہوگا۔ زندگی کے اتنے سال میں اسلام میں ہی تھا۔ اسلام نے مجھے کیا دیا؟ اور اب میرے پاس سب کچھ ہے۔ دنیا کی ہر آسائش، سکون، دولت، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں۔ ایک عقیدہ بدلنے سے اگر میری ساری خواہشیں پوری ہو گئیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ مفاز نے گہری سانس لیتے کہا۔ عقیدہ؟ تم جانتے ہو عقیدہ کیا ہوتا ہے، مگر تم دنیا دار لوگوں کو عقیدے اور ایمان سے کیا کام؟ تم لوگوں کے لیے تو دنیا اور اس کی آسائشیں ہی دین ہیں۔ وہ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان اور عقیدے کے لیے گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ تم جیسے تو گردنیں بچانے کے لیے ایمان داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تم اتنے بے غیرت نکلو گے، یقین نہیں آ رہا۔ تم نے میری ساری زندگی کی کمائی، عزت کو داغدار کر دیا۔ بدبخت، تجھ جیسی اولاد پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی؟ مولوی صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مفاز کا دل ان کی باتیں سن کر اور متنفر ہونے لگا۔ کیا آپ نے مجھے یہ سب سنانے کے لیے فون کیا ہے؟ مفاز غصے سے بولا۔ نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میری ایک ایک سانس تمہارے لیے بد دعا کرتی رہے گی۔ خدا کرے جس دولت کے لیے تم نے اپنا دین بدلا ہے یہی دولت تیرے لیے آزمائش بن جائے، تو موت مانگے تجھے موت نہ ملے۔ وہ روتے ہوئے اسے بد دعائیں دینے لگے۔ مفاز نے غصے میں فون بند کر دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ ربیہ کمرے سے باہر آئی اور مفاز کو انتہائی غصے میں دیکھ کر چونکی۔ کس کا فون تھا اور تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ربیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کسی کا نہیں، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر گہری سانس لیتے کہا۔ آئی تھنک تمہاری فیملی میں سے کسی کا فون تھا۔ کیا ان کو ہماری شادی کا پتہ چل گیا ہے؟ آئی تھنک وہ ناراض ہو رہے ہوں گے۔ تم نے انہیں بتائے بغیر شادی کیوں کر لی؟ ربیہ خود ہی بولتی گئی تو مفاز نے ایک ٹک اس کی طرف دیکھا، گھر سے باہر چلا گیا۔ ربیہ پریشان ہو کر حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ مفاز سڑک پر جا رہا تھا، اس کے کانوں میں مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ اسے انتہائی غصہ آ رہا تھا، اس کا خون کھول رہا تھا۔ خود تو ساری زندگی کچھ کر نہ سکے، مذہب کے ٹھیکیدار بن کر اس کے ساتھ چمٹے رہے، دین پھیلاتے رہے، نیک بن کر نیکی کا ڈھونگ رچاتے رہے۔ کیا ملا ان کو؟ نہ ابا ساری زندگی خود کو اسٹیبلش کر پائے، نہ ہی یہ خود۔ اب اگر میں کچھ حاصل کرنے جا رہا ہوں تو ان کو جلن ہونے لگی ہے، انہیں مجھ سے حسد ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ حسد ہی ہے اور کچھ نہیں۔ عقیدہ میں نے بدلا ہے، بھلا آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ نہ جانے کس نے انہیں میرا نمبر دے دیا، یہ یقیناً صہیب کا ہی کام ہوگا۔ ربیہ بتا رہی تھی، وہی میرے بارے میں اس کے بھائی سے کریت کریت کر پوچھ رہا تھا۔ دنیا کے جس کونے میں بھی جاؤ، نہ جانے یہ پرانی جان پہچان والے لوگ کہاں سے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے ان کی بد دعاؤں پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ ساری زندگی دعائیں مانگ مانگ کر ان کے اپنے حالات نہیں سنورے تو ان کی بد دعائیں میرا کیا بگاڑ لیں گی؟ جہنم میں جائیں سب لوگ، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، سب میرے لیے مر چکے ہیں۔ مفاز قدرے غصے سے سوچتے آگے بڑھ گیا۔ مولوی صاحب موبائل ہاتھ میں پکڑے کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ ان کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، انتہائی غصے کے تاثرات ان کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اماں جان ان کے کمرے میں آئیں تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ بابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟
آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پلیز آپ یہاں بیڈ پر بیٹھیں۔ اماں جان نے گھبرا کر انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ بدبخت مردود، مولوی صاحب زیر لب بڑبڑانے لگے۔ کون؟ اماں جان نے چونک کر پوچھا۔ وہی کافر، میری ابھی اس سے فون پر بات ہوئی ہے، بے شرم کہنے لگا۔ اگر عقیدہ بدلنے سے مجھے سب کچھ مل گیا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ مہریں لگا دیتا ہے۔ ہر سیاہ چیز بھی انہیں بھلی دکھائی دیتی ہے۔ دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا ہے۔ مولوی صاحب غصے سے بولنے لگے۔ بابا جان، عقیدے کی قدر تو وہ جانتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، سچائی ہو، اس کے اندر ضمیر زندہ ہو۔ جس شخص کا ضمیر ہی مردہ ہو گیا ہو تو وہ عقیدے کو کیا جانے گا؟ محض چند نظریات جو سکوں کی کھنک میں کہیں گم ہو جاتے ہیں، جسے دل کی آواز سنائی نہ دے، اسے آپ کی آواز اور باتوں میں کیا سنائی دے گا؟ اس سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ آئندہ آپ اس سے کبھی بات مت کریں، اماں جان نے اس کے کندھے دباتے نرم لہجے میں کہا۔ بلقیس بانو، اپنے آپ کو بہت سمجھاتا ہوں، اسے بھلانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، مگر دل کو قرار نہیں ملتا۔ نہ راتوں کو نیند آتی ہے، نہ دن کو چین۔ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کیسے اپنے دل کو سمجھاؤں؟ میرے اکلوتے بیٹے کا اکلوتا بیٹا، جس سے میری نسل چلنی تھی، میرے خاندان کا نام روشن ہونا تھا، جس نے میری پہچان بننا تھا، وہی میرے منہ پر کالک مل کر چلا گیا ہے۔ کیسے اپنے آپ کو سمجھاؤں؟ وہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر بری طرح سسکنے لگے۔ اماں جان بے بسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ اس نے علی رضا کی یاد پھر سے تازہ کر دی ہے۔ اماں جان نے سسکی بھر کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا تو آہ بھر کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نہ جانے ہم سے کیا غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اتنی بڑی آزمائش بنا دیا۔ میرے باپ دادا دین کے اتنے بڑے عالم، صغیر احمد، اور تم مذہبی پرہیزگار، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ صنوبر اتنی مذہبی نہیں تھی، اس کی بیٹی دیندار اور پرہیزگار۔ خدا معلوم یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے آہ بھر کر کہا۔ کچھ بچوں کی فطرت میں باغیانہ پن زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ مفاد، اور کچھ کی فطرت میں لاپرواہی ہوتی ہے، جیسا کہ میرا علی رضا تھا، اور کچھ کو خدا پیدائشی طور پر نیک فطرت بناتا ہے۔ وہ بچپن میں ہی گندگی اور برائی سے دور رہتے ہیں، جیسے کہ فاطمہ۔ ہم سے شاید بچوں کے مزاج سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، جس کا احساس اب ہو رہا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے صغیر کی بے جا سختیوں نے مفاز کو مذہب سے متنفر کیا، اور علی رضا کو نواب صاحب کی مذہب سے دوری اور لاپرواہی نے۔ فاطمہ نیک فطرت تھی تو اس کی تربیت میں نے اس کے مزاج کے مطابق کی تو وہ ٹھیک رہی۔ بابا جان، مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ اولاد کے اچھے اور برے رویوں کے والدین کہیں نہ کہیں ضرور ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بچے تو نازک بیلوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کی تراش خراش کر کے انہیں مناسب راستہ نہ دکھایا جائے تو وہ ادھر ادھر الجھ کر بکھر جاتے ہیں۔ بچوں کے مزاج کو سمجھ کر جو والدین ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے بچے اتنا نہیں بھٹکتے جتنا ہمارے بچے بھٹکے ہیں۔ اماں جان نے گہری سانس لیتے کہا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ صغیر احمد مزاج کا سخت تھا، مفاز کے معاملے میں زیادہ سختی دکھاتا تھا، خاص طور پر تب جب کوئی اسے یہ کہتا کہ صغیر احمد، تمہارا بیٹا کس پر چلا گیا ہے، بالکل ڈسکو لگتا ہے، کہیں اسے ڈسکو مولوی بنانے کا ارادہ تو نہیں؟ تب وہ اپنا سارا غصہ مفاز پر نکالتا تھا، اس کی خوب پٹائی کرتا۔ تب اس کی بیوی زہرا کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اللہ کی گائے تھی جو صرف گھرداری کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کچن میں گھستی تو رات کی عشاء کی نماز کے بعد ہی باہر نکلتی۔ اس نے بھی مفاز کی طرف کوئی توجہ نہ دی، یا پھر صغیر احمد نے اسے کبھی یہ اختیار ہی نہ دیا۔ مولوی صاحب نے آہ بھر کر کہا۔ مجھے نواب صاحب نے کبھی بولنے نہ دیا، اور زہرا کو صغیر احمد نے۔ مرد شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد کی کامیابی اور خاص طور پر بیٹے کی کامیابی کے پیچھے ماں کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ قدرتی طور پر ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ماں بیٹے کی نفسیات کو جتنا سمجھ سکتی ہے، باپ کبھی نہیں، لیکن شوہر کبھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ عورت کو کم عقل سمجھ کر اسے اختیار ہی نہیں دیتے۔ کاش نواب صاحب زندہ ہوتے تو علی رضا کی من مانی پر میں ان سے پوچھتی، کہاں گئی آپ کی تربیت؟
لیکن شاید انہوں نے پھر بھی علی رضا کو ہی ڈیفینڈ کرنا تھا۔ اس کی غیر مسلم عورت سے شادی شاید ان کو اتنا دھچکا نہ لگاتی جتنا کہ مجھے لگا ہے۔ اماں جان نے تعصب سے کہا۔ ہاں بیٹا، کوتاہیاں تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں جن کی سمجھ نتائج سامنے آنے کے بعد ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے بھی ہونٹ سکوڑ کر افسردگی سے جواب دیا۔ بابا جان، ہم تو وہ لوگ ہیں جو بیٹھے اب لکیر کو پیٹ رہے ہیں، اب بس اتنے بے بس کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اماں جان نے آ بھر کر کہا۔ تو مولوی صاحب ان کی بات سن کر آبدیدہ ہو گئے۔ اماں جان بھی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ عبد الرحمن کی ایگزیبیشن بہت کامیاب رہی تھی۔ آمنہ نقاب پہن کر اس کے آرٹ سکول جاتی تھی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر اس نے بہت محنت کی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آیات کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتی، خاص طور پر عبداللہ کے ساتھ، جو عبد الرحمن کا رائٹ ہینڈ تھا اور جس نے اس کے آرٹ سکول کو اسٹیبلش کرنے میں بہت مدد کی تھی۔ عبداللہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھا اور آمنہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ وہ سوچنے میں زیادہ دیر نہ لگاتی اور جلدی سے اسکیچنگ کر کے انہیں دکھاتی۔ وہ بہت حیران ہوتے اور اس کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے۔ عبداللہ عبد الرحمن کی قسمت پر رشک کرتا کہ خدا نے انتہائی قابل قدر اور انمول نگینہ آمنہ کی صورت میں اسے عطا کیا تھا۔ عبد الرحمن آمنہ کی اتنی تعریفیں سن کر خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ نیک عورت دنیا میں مرد کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہوتی ہے، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی بھابیاں جس ٹائپ کی عورتیں تھیں، ان میں آمنہ کا وجود واقعی ہی قدرت کا انعام تھا۔ عبد الرحمن اور اس کی ساری ٹیم نے 2 ماہ کی انتہائی محنت کے بعد آرٹ ایگزیبیشن کا اہتمام کیا تھا۔ سارے شہر میں خوب چرچا ہوا، میڈیا تک بھی خبر پہنچی تو نیوز چینلز کے نمائندے ان کے انٹرویو کے لیے آئے۔ عبد الرحمن نے خوشی خوشی آمنہ کو بھی بولنے کی اجازت دی۔ اس نے نقاب میں ہی انٹرویو دیا۔ نیوز چینلز نے سب لوگوں سے زیادہ آمنہ کو زیادہ کوریج دی اور خاص طور پر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک نو مسلم خاتون ہے تو اسلام قبول کر کے پاکستان آئی تو تصویر کا رخ ہی بدل گیا۔ وہ آرٹ ایگزیبیشن کے علاوہ اس کی پرسنل لائف کو زیادہ ڈسکس کرنے لگے۔ نیوز میں بار بار اس کا انٹرویو کیا جانے لگا۔ سارے محلے میں خوب شہرت ہونے لگی۔ ہر طرف جمیلہ کی بہو کے چرچے ہونے لگے۔ کئی ایک عورتیں تو گھر آئیں اور جمیلہ کو مرچ مسالے کے ساتھ مبارکباد دینے لگیں۔ جمیلہ کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ ان کی باتوں پر خوش ہو یا رنجیدہ۔ ہاجرہ اور شبنم کو بات بتانے کا موقع مل گیا۔ ارے اماں، ویسے تو تیری بہو بڑی با پردہ بنی پھرتی ہے، اب دیکھو کیسے ٹی وی پر گھر گھر میں اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ بھلا آج تک ہماری گھر کی بہو بیٹیاں یوں اسکرینوں پر آئی تھیں، جتنے لوگوں نے اسے دیکھا ہوگا سب یہی کہہ رہے ہوں گے، یہ جمیلہ اور شریف الدین کی بہو ہے۔ اوپر سے نئی بات کہ بی بی رانی نے نیا نیا اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ بھئی خوب نام اور عزت کما رہی ہے تمہاری بہو۔ اماں، پورا محلہ جسکے لگا رہا ہے، اس کا مکھڑا دیکھنے کو بےتاب ہو رہے ہیں لوگ بیچارے۔ حاجرہ نے خوب مسالہ لگا کر جمیلہ پر طنز کرتے کہا تو کچن میں بیٹھی ساگ بنا رہی تھیں۔ شبنم بہانے سے برتن دھونے آئی کہ حاجرہ بھی پیچھے پیچھے آئی اور جمیلہ کے کان بھرنے لگی۔ جمیلہ بھی لوگوں کے منہ سے بھانت بھانت کی باتیں سن کر پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ ہاں، مجھے خود بھی یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ عبد الرحمن آتا ہے تو اس سے بات کرتی ہوں، جمیلہ نے آ بھر کر کہا تو دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ان کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ شبنم بھی برتن وہیں چھوڑ کر ان کے پاس آ گئی۔ ہاں اماں، بڑی سبکی ہو رہی ہے۔ پہلے کسی کو کیا خبر تھی کہ عبد الرحمن کسی کافر کو مسلمان بنا کر لایا ہے، اب تو ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی ان کو خاندان میں کسی نے لڑکی نہ دی۔ اماں، جو بھی ہے تم بہو اپنے خاندان سے لاتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، شبنم نے منہ بنا کر کہا تو اسی لمحے آمنہ ٹرے میں برتن رکھ کر کچن کی طرف آنے لگی۔ ان کی باتیں سن کر چونکی، اس کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ اماں، اب تو سوچ لو، کچھ نہیں، اب بھی سوچ لو، کچھ نہیں بگڑا، بھلا گوری چمڑی میں کہاں کی وفا ہوتی ہے، یہ آج ایک مرد کے ساتھ تو کل دوسرے کے ساتھ، یہ تو ہمارے ہاں کی عورتیں ہوتی ہیں جو مر کر ہی شوہر کی دہلیز چھوڑتی ہیں۔ حاجرہ نے منہ بنا کر کہا تو آمنہ نے آ بھر کر کچن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔
آسمہ کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو آمنہ کو کھڑے دیکھ کر اس کے قریب آ گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چونکی۔ چچی آپ رو رہی ہیں؟ آسمہ نے حیرت سے پوچھا۔ اسی لمحے شبنم کی تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اماں میں تو کہتی ہوں اب بھی وقت ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، یہ موقع اچھا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر عبد الرحمن سے کہو آمنہ کو فارغ کرے، یہ جائے اپنے ملک اور تم عبد الرحمن کے لیے خاندان سے لڑکی لے کر آؤ، کیوں اس کا مستقبل خراب کرنے پر تلی ہو؟ شبنم نے رائے دی تو جمیلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آمنہ نے سسکی بھری اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ آسمہ کو ماں کی باتیں سن کر انتہائی غصہ آ گیا۔ چچی آپ کو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، رونے سے کام نہیں چلے گا، چلے میرے ساتھ۔ آسمہ نے ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے کچن کی طرف لے گئی۔ تینوں ایک دم بوکھلا گئیں۔ امی یہ آپ چچی کے بارے میں کیا فضول باتیں کر رہی ہیں؟ تائی اماں آپ بڑی ہو کر انہیں سمجھانے کی بجائے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں، اور دادی آپ بھی ان کی باتیں سن رہی ہیں، آسمہ نے غصے سے کہا۔ آسمہ بکواس بند کرو، تمہیں بڑوں کی باتوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، شبنم نے اسے غصے سے آنکھیں دکھاتے کہا۔ بڑے باتیں تو کوئی ڈھنگ کی کرے، کیا قصور ہے چچی کا جو آپ سب ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں، ان کا جینا حرام کر رہی ہیں؟ کیا قیامت آ گئی جو وہ ٹی وی پر آ گئی ہیں، اور وہ بھی نقاب میں آئی ہیں؟ تائی اماں کیا آپ کو فریحہ آپا دکھائی نہیں دیتی جو ننگے سر اور آدھے کپڑوں کے ساتھ کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے جاتی ہیں؟ تب آپ کو کیوں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ آسمہ نے غصے سے کہا تو حاجرہ بری طرح تلملانے لگی۔ ارے تو بالش بیڑ کی لڑکی مجھ سے منہ ماری کرنے لگی ہے، ارے مجھے ذلیل کر رہی ہے، ارے لوگوں دیکھو یہ دن بھی دیکھنا تھا، ہماری اولادیں ہم پر ہی ڈنڈے برسانے لگی ہیں، دہائی ہے دہائی۔ حاجرہ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ہر طرف اس کے رونے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ شبینہ اور فریحہ بھی بھاگتی کمرے سے آ گئیں۔ فریحہ نے اس وقت بھی سلیو لیس شرٹ پہن رکھی تھی۔ سن مردود تیرے طعنے مجھے سننے کو مل رہے ہیں، بوڑھی ماں کو بے عزت کروا رہی ہے۔ حاجرہ نے جان بوجھ کر فریحہ کو پیٹنا شروع کر دیا اور اس کے ننگے بازوؤں کو اپنے ناخنوں سے کروچ کر زخمی کر دیا۔ وہ بلند آواز سے رونے چلانے لگی۔ آمنہ اور آسمہ یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ سب فریحہ کو چھڑانے لگیں۔ امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ شبینہ نے غصے سے ماں کو پرے دھکیل کر فریحہ کے بازوؤں کو چھڑایا۔ فریحہ روتی پیٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کم بخت مردود تیری وجہ سے فریحہ بیچاری کو مار پڑی ہے۔ شبنم نے دانت کچ کچا کر آسمہ کو زور سے تھپڑ لگایا تو وہ ہکا بکا ماں کو دیکھنے لگی۔ ارے شبنم اس بیچاری کو کیوں کوس رہی ہو؟ اس تماش بین کو بول جو سارے فساد کی جڑ ہے۔ آج تک ہمارے گھر سے کسی نے اونچی آواز نہیں سنی، اور آج اس کی وجہ سے سارا محلہ لٹک لٹک کر ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ حاجرہ آمنہ کو گھورتی جان بوجھ کر صحن میں جا کر دہائی دینے لگی، اور لوگ اس کی رونے چلانے کی آوازیں سن کر اپنی دیواروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ آمنہ سسکیاں بھرنے لگی۔ آمنہ چچی چلیں آپ اپنے کمرے میں۔ آسمہ اس کا بازو پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گئی اور دروازے کو اندر سے لاک کر لیا۔ حاجرہ اب بس بھی کر دے، کیوں سارے زمانے کو اپنا تماشا دکھا رہی ہے؟ جمیلہ نے اس کے قریب آ کر غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ ہاں ہاں سب مجھے ہی کوسنا، اس کٹنی کو کچھ نہ کہنا جس نے یہ ساری آگ لگائی ہے، وہ بلند آواز سے چلا رہی تھی کہ عبد الرحمن، عبد الوہاب اور عبد الرؤف گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کا یہ منظر دیکھ کر تینوں پریشان ہو گئے۔ حاجرہ ابھی تک بلند آواز سے لان تان کر رہی تھی۔ شبنم اسے چپ کروا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عبد الوہاب نے خفگی سے پوچھا۔ بات اتنی نہیں تھی جتنی کہ بڑھ گئی۔ جمیلہ نے اسے ساری بات سنائی تو عبد الرحمن بری طرح چونکا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آمنہ نے کیا غیر شرعی حرکت کی ہے۔ اس نے تو نقاب میں انٹرویو دیا تھا، اور انٹرویو میں بھی کوئی خاص بات نہیں کی تھی، پھر کس بات کو اتنا بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے؟ اور آمنہ کو میں نے ہی انٹرویو کی اجازت دی تھی۔ عبد الرحمن نے انتہائی حیرت سے شبنم اور حاجرہ کی طرف دیکھتے کہا تو دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ دونوں منہ بنانے لگیں۔ ہاں بولو، بتاؤ کس بات پر تم لوگوں کو اعتراض ہے؟ اور حاجرہ تم نے جان بوجھ کر گھر کو اکھاڑا کیوں بنایا؟ یہ ساری آگ تم نے ہی لگائی ہے۔
تم سے ہی وہ معصوم برداشت نہیں ہو رہی۔ عبدالوہاب نے غصے سے حاجرہ کو جھنجھوڑتے کہا تو اس نے پھر واویلا مچانا شروع کر دیا۔ بھائی جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبدالرحمن نے اسے روکا۔ پہلے بھائی کو بھڑکا لیا اور اب اسے کیوں روک رہے ہو؟ سب سے بڑے فسادی تو تم ہو جو اس کٹنی کو بیاہ کر لائے ہو۔ جب سے وہ آئی ہے اس گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ حاجرہ عبدالرحمن پر چلاتے ہوئے بولی۔ اوفو، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہ تم دونوں کا حسد اور جلن ہے کہ اسے برداشت نہیں کر رہی۔ فساد کی جڑ تو تم دونوں ہو۔ اب کی بار عبدالرؤف نے اپنی بیوی اور بھابھی کو ڈانٹتے کہا تو شبنم کو طیش آ گیا۔ ہاں ہاں، تم تو اس بیچاری کی ہی فیور میں بولو گے کیونکہ اس کی گوری چمڑی پر تم بھی عاشق ہوئے بیٹھے ہو۔ شبنم طنز کرتے ہوئے بولی۔ کیا؟ عبدالرحمن چلاتے عبدالرؤف کو دیکھنے لگا۔ بکواس بند کرو ذلیل گھٹیا عورت۔ عبدالرؤف نے زور سے شبنم کو تھپڑ لگاتے کہا۔ ہاں ہاں، مجھے ہی مارو، تمہارا بھانڈا جو پھوڑ رہی ہوں۔ دے دو مجھے طلاق اور کر لو اس کٹنی سے شادی۔ شبنم پھر چلائی۔ بھابھی، بس اب ایک اور لفظ نہیں سنوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، کوئی مذاق نہیں، جس کا جو دل چاہے اسے کہتا پھرے۔ اب نہ وہ اس گھر میں رہے گی اور نہ ہی میں۔ عبدالرحمن نے آنکھوں میں آنسو بھرتے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ارے بیٹا، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ جمیلہ اس کے پیچھے جا کر روتے اسے روکنے لگی۔ اماں، آپ مجھے روک رہی ہیں تو آپ نے اپنی بہو کو اس وقت کیوں نہ روکا جب وہ یہ سارا فساد کھڑا کر رہی تھی؟ عبدالرحمن غصے سے بولا۔ ہاں، یہ میری ہی غلطی ہے جو ان کی باتوں میں آ گئی۔ جمیلہ سسکتے ہوئے بولی۔ اماں، جب تک میں اور آمنہ اس گھر میں رہیں گے یہ لوگ یوں ہی فتنے کھڑے کریں گے، اس لیے اب ہمارا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ عبدالرحمن نے غصے سے کہا اور اپنے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگا۔ آسماں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو عبدالرحمن کمرے میں داخل ہوا۔ آمنہ بیڈ پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ آمنہ، تمہیں میرے ہوتے یوں رونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ عبدالرحمن اس کے قریب آ کر ٹھوس لہجے میں بولا تو آمنہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جمیلہ بھی روتی ہوئی اندر آ گئی۔ بہو، مجھے معاف کر دو، میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ خدا کے لیے تم ہی عبدالرحمن کو سمجھاؤ، تم دونوں یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ جمیلہ نے آمنہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر روتے کہا تو وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اماں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آمنہ نے پاؤں ہٹا کر اماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے کہا۔ اماں، ہمیں جانے دیں، سب لوگ سکون میں آ جائیں گے۔ عبدالرحمن خفگی سے بولا۔ وہ تو سکون میں آ جائیں گی مگر ماں کے دل کو سکون کیسے آئے گا؟ عبدالرحمن، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ جس دن تو دکھائی نہ دے مجھے چین نہیں آتا۔ جب تو باہر پڑھنے گیا تو میں کتنی بیمار ہو گئی تھی۔ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر اگر تجھے کہیں جانا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ ہی جاؤں گی۔ جمیلہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی کوئی گھر کرائے پر دیکھتا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ عبدالرحمن نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو جمیلہ نے آہ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی۔ آسماں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ عبدالرحمن، میں سوچ رہی ہوں جرمنی واپس چلی جاؤں، میری وجہ سے تمہارے گھر والے بہت پریشان ہیں۔ آمنہ نے آہ بھر کر کہا۔ اور میں، کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ عبدالرحمن نے پوچھا۔ تمہاری ماں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس نے گہری سانس لیتے جواب دیا۔ اور تم؟ عبدالرحمن نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ عبدالرحمن نے چونک کر پوچھا۔ میں تنہا زندگی گزارنے کی عادی ہوں مگر تمہارے گھر والے تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ تمہیں لوز نہیں کرنا چاہتے، پلیز مجھے جانے دو۔ آمنہ نے آہ بھر کر کہا۔ کیا تمہاری زندگی میں میری بس اتنی ہی اہمیت ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ عبدالرحمن نے افسردگی سے پوچھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ یہاں کیوں آتی، لیکن اب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہاں مس فٹ ہوں۔ تمہارا ماحول، تمہارے لوگ مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں زبردستی اپنے آپ کو ان پر مسلط نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگی ہوں کہ میری وجہ سے سب لوگ تکلیف میں ہیں۔ وہ سسکی بھر کر بولی۔ آمنہ، جب دو لوگ میاں بیوی کے رشتے میں بنتے ہیں
تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ ان کے دکھ سکھ، خوشی غم اور تکلیف سب ایک ہو جاتے ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کو جدا جدا سمجھتے ہیں تو پھر ان کا رشتہ بھی قائم نہیں رہ پاتا۔ میں نے تمہیں کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں سمجھا، پھر تم کیوں مجھے اپنے آپ سے علیحدہ دیکھتی ہو؟ عبد الرحمن نے اس کے قریب آ کر قدرے جذباتی انداز میں کہا۔ عبد الرحمن، شاید تم میری نیچر کو نہیں سمجھ پائے کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر سکتی ہوں۔ میری خوشی، میری محبت تم ہو، لیکن میں جب تمہاری ماں کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اصل خوشی تم ہو، اور میں ان کی خوشی ان سے چھیننا نہیں چاہتی۔ میں ان کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کر دوں گی۔ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ ایسا سوچنا بھی مت، تم، میں اور اماں ہم سب ساتھ رہیں گے۔ عبد الرحمن نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے کہا اور پیار کرنے لگا۔ آمنہ کے دل کو بھی سکون ملا اور وہ مسکرا کر عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگی۔ میری محبت کو اتنا کمزور نہ سمجھنا، میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ عبد الرحمن نے سرگوشی میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ عبد الرؤف انتہائی غصے میں اپنے کمرے میں کھڑا مٹھیاں بھیج رہا تھا، دانت کچکچا کر شبنم کی طرف دیکھتے چلا رہا تھا۔ کبھی اسے مارنے کو دوڑتا، آسماں بار بار اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابو پلیز اب بس کریں، چھوڑ دیں غصہ، امی سے غلطی ہو گئی ہے، انہیں معاف کر دیں۔ آسماں نے مفاہمت کے انداز میں باپ کا بازو پکڑ کر روکتے کہا۔ کیسی غلطی اور کس بات کی معافی؟ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ پوچھ اپنے باپ سے، کیا وہ اس میمنی پر بری نظر نہیں رکھتا؟ شبنم غصے سے چلاتی ہوئی بولی۔ بکواس بند کرو، ذلیل گھٹیا عورت، تم نے یہی بکواس کر کے میرے بھائی کے دل میں میرے لیے شک ڈال دیا ہے۔ میں کوئی اتنا بغیرت انسان نہیں کہ بھائی کی بیوی پر نظر رکھوں۔ تمہیں تو شک کی بیماری ہے، یہ میں جس عورت کی طرف بھی دیکھوں تجھے شک پڑ جاتا ہے۔ تیرے دماغ میں خناس ہے، گندگی سے بھرا ہے تیرا دماغ۔ عبد الرؤف نے غصے سے چلاتے کہا۔ آپ لوگوں کو ذرا سا بھی خیال نہیں آ رہا کہ آپ کی جوان بیٹی پاس کھڑی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بےہودہ باتیں کر رہے ہیں؟ آسماں نے غصے سے کہا تو دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی، شرمندہ ہونے لگے۔ اگر اس میں شرم، حیا اور ذرا سا احساس ہوتا تو سارے گھر والوں کے سامنے مجھے یوں ذلیل اور رسوا نہ کرتی۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب اور برائیوں کو چھپاتے ہیں، مگر یہ ایسی بیوی ہے جو شوہر کا لباس تار تار کر کے اسے سب کے سامنے خوب رسوا کر رہی تھی۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ شرم سے کہیں ڈوب مروں، مگر اس عورت کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ عبد الرؤف نے سسکی بھر کر اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا تو آسماں بھی افسردہ ہو گئی اور آہ بھر کر باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ عبد الرؤف کمرے سے باہر نکل گیا، شبنم بھی شرمندہ ہونے لگی۔ آسماں نے قدرے خفگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی، آپ نے واقعی یہ بہت برا کیا ہے۔ ابو کو میں نے آج تک یوں افسردہ نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے ان کی بہت بے عزتی کی ہے۔ آپ نے صرف ابو کی نہیں، چچی کی بھی بہت بے عزتی کی ہے۔ بہت ہرٹ ہوئے ہوں گے۔ آسماں نے غصے سے کہا تو شبنم منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اب سب مجھے ہی برا کہو، میں ہی گنہگار ہوں، باقی تو سب اچھے اور معصوم ہیں۔ شبنم ٹسوے بہاتے ہوئے بولی۔ دادی کو بھڑکانے میں آپ سب سے آگے تھیں، چچی اور میں باہر کھڑی آپ کی باتیں سن رہی تھیں۔ آپ ہی ان کو چچا کی دوسری شادی کے لیے کہہ رہی تھی نا؟ آسماں نے خفگی سے کہا تو شبنم بوکھلا گئی۔ اچھا، تو تو باہر کھڑی ہو کر ماں کی جاسوسی کر رہی تھی؟ بے حیا، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ شبنم اس کے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے تو چچی کو وہاں کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس چلی گئی، اور آپ کی باتیں سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ آسماں نے صاف گوئی سے بتایا۔ شاباش بھائی، سگی ماں کی دشمن اور سوتیلوں کی سجن، تیری تو جیسی اولاد بھی اللہ کسی کو نہ دے۔ شبنم اسے غصے سے دیکھتے بولی۔ امی، خدا کے لیے اپنا رویہ بدلیں، چچی ہماری مہمان ہیں اور بہت اچھی انسان ہیں۔ وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو کر یہاں آئی ہیں، کیا سوچیں گی کہ مسلمان ایسے فسادی اور جھگڑالو ہوتے ہیں؟ انہوں نے تو اسلام کو آئیڈیل مذہب سمجھ کر قبول کیا ہے، اور ہم اس مذہب کے ماننے والے اسلام پر کتنا عمل کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر ان کو کتنا شوق لگتا ہے۔ آسماں نے آہ بھر کر ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔
اچھا اچھا، مجھے اب سبق نہ پڑھا، بہت بےعزتی کرا لی، اب سر میں درد ہو رہا ہے۔ شبنم نے سر کو دوپٹے کی پٹی باندھی اور منہ موڑ کر لیٹ گئی۔ آسماں بھر کر اسے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ فریحہ اور شبینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ فریحہ کے بازوؤں پر ناخنوں کے رگڑنے سے خون رسنے لگا تھا اور بازوؤں پر سوجن آ گئی تھی۔ شبینہ نے ان پر ٹیوب لگائی، مگر فریحہ کو ابھی بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ کرا رہی تھی۔ آپا کے بازوؤں کا اب کیا حال ہے؟ آسماں نے شبینہ کے قریب آ کر پوچھا۔ جا مٹی بھر مرچیں لے اور ان پر چھڑک دے۔ چڑیل، تو نے ہی تو بازار ڈالا تھا، تو نے ہی اماں کو میرا تانا دیا تھا اور انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ فریحہ نے روتے ہوئے اور چلاتے غصے سے آسماں کو ڈانٹا تو آسماں شرمندہ ہونے لگی۔ آپا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، تائی اماں نے نہ جانے کس کا غصہ تم پر نکال دیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ آسماں نے آ بھر کر فریحہ کا ہاتھ پکڑتے کہا تو فریحہ نے کھینچ کر اسے تھپڑ لگایا۔ کٹنی، مردود کہیں کی، جا دفع ہو یہاں سے، فریحہ چلاتے ہوئے بولی۔ آپا، اب بس بھی کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شبینہ نے گھبرا کر فریحہ کو سمجھاتے کہا تو آسماں رونے لگی اور اٹھ کر وہاں سے باہر جانے لگی۔ آسماں، آسماں رکو! شبینہ نے اسے آواز دی مگر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپا، تم بھی حد کرتی ہو، کیا اس نے امی کو کہا تھا کہ وہ تمہارے بازوؤں کو یوں چھیل ڈالیں؟ امی اور چچی کو تو خواہ مخواہ امنہ چچی سے بیر ہو گیا ہے، وہ بیچاری ان کو کیا کہتی ہیں، مگر دونوں کو کون سمجھائے؟ شبینہ غصے سے بڑبڑانے لگی۔ جاؤ تم بھی باہر، چھوڑو مجھے اکیلا! فریحہ غصے سے چلاتی بولی تو شبینہ بھی منہ بنا کر باہر چلی گئی۔ آسماں برآمدے میں تخت پوش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شبینہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آسماں، یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ آج جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی، ابھی تک خوف دل سے نہیں جا رہا۔ شبینہ نے گھبرا کر کہا۔ انسان کا حسد اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ امی اور تائی اماں کے حسد نے انہیں اس قدر نیچے گرا دیا ہے کہ وہ غصے میں اپنا ذہنی توازن کھونے لگتی ہیں۔ کتنے لوگوں کو آج انہوں نے ہرٹ کیا ہے۔ آسماں نے آ بھر کر رنجیدگی سے کہا۔ پھر کیا کریں، فریحہ آپا بھی ان کی طرح ہی ہیں۔ شبینہ نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، اور افسوس بھی اسی بات کا ہے کہ کوئی کچھ سمجھنا نہیں چاہتا، کوئی اپنی غلطی پر شرمندگی محسوس نہیں کر رہا۔ آسماں نے گہری سانس لیتے کہا۔ چچا اس گھر کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ چچی کو یہاں سے لے کر چلے گئے تو؟ شبینہ نے خدشہ ظاہر کرتے کہا۔ تو پھر بہت برا ہوگا، چچا کے ساتھ دادی بھی چلی جائیں گی، وہ چچا کے بغیر ایک دن بھی کہیں نہیں رہتی، اور پھر گھر میں صرف ہماری مائیں اور ان کی ہم خیال فریحہ آپا، ہم دونوں کے خلاف سب محاذ بنا لیں گی۔ آسماں نے فکر مندی سے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، پھر وہ ہم سب سے جھگڑا کریں گی۔ آسماں، جس طرح اللہ نے مجھے سبق سکھایا ہے میں تو سمجھ گئی، کیا وہ ان کو کوئی سبق نہیں سکھائے گا؟ شبینہ نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ معلوم نہیں، ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا کہ اس واقعے کو اپنے لیے سبق بنا کر کچھ سیکھ لے۔ میں ابھی بھی امی کو اتنا سمجھا کر آئی ہوں مگر وہ الٹا مجھ پر ہی برسی ہیں، کچھ سننے کو، سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں۔ کیا کیا جائے ان کا؟ آسماں نے آ بھر کر کہا اور انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ عبدالوہاب اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا اندھیرے میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاجرہ بیڈ پر منہ موڑے خراٹے لے رہی تھی۔ عبدالوہاب نے آ بھر کر ہاجرہ کی طرف دیکھا اور پریشانی سے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس گھر کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ اس گھر کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور گھر کا نظام ٹھیک چلے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری گھر کے سب سے بڑے فرد پر ہوتی ہے، یعنی کہ مجھ پر۔ ابا جان کی جگہ مجھے ہی اب گھر کا بڑا بن کر فیصلے کرنے چاہیے۔ عبدالوہاب نے گہری سانس لے کر سوچا اور بیڈ پر لیٹ کر حالات پر غور و فکر کرنے لگا۔ جمیلہ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی۔ یہ سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھتے تھے کہ وہ کیسے یہ سسرالی گھر اور دوسرے بیٹوں کو چھوڑ کر چلی جائے۔ شریف الدین کے ساتھ اس نے 50 سال اس گھر میں گزارے تھے۔ اس گھر کی ایک ایک اینٹ سے اسے پیار تھا۔ اس کے آنگن میں اس کے بیٹوں نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری تھی۔ اس نے بیٹوں کے بچوں کو اپنے ہاتھ میں کھلایا تھا۔ سب کو چھوڑ کر چلے جانا کتنا مشکل ہوگا، لیکن وہ عبدالرحمن کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور عبدالرحمن آج جتنا سیخ پا ہو رہا تھا، اس سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اس گھر میں
کبھی نہیں رہے گا۔ جمیلہ رات بھر روتی دعائیں کرتی رہی کہ خدا کوئی سبیل پیدا کر دے، کوئی بھی کسی سے جدا نہ ہو، مگر اب اسے بہت مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ سب ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے تھے۔ اس نے اتنی زیادہ ٹینشن لی کہ صبح اسے بخار ہو گیا۔ فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھی تو آسماء کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ جمیلہ کے کمرے میں آئی تو اسے بخار میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے عبد الرحمن کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ دونوں بھی نماز فجر کی تیاری کر رہے تھے۔ آسماء نے عبد الرحمن کو بتایا تو آمنہ اور عبداللہ گھبرائے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جمیلہ کا کمرہ عبد الوہاب کے کمرے کے ساتھ تھا۔ اس نے عبد الرحمن کو جمیلہ کو پکارتے سنا تو جلدی سے اٹھ کر جمیلہ کے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جلد ہی عبد الرؤف اور گھر کے دوسرے لوگ جمیلہ کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ عبد الرحمن اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے مصر تھا، مگر وہ نہیں مان رہی تھی۔ عبد الوہاب نے اسے اپنے کمرے سے میڈیسنز لا کر کھلائیں اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگا۔ عبد الرحمن اس کے پاؤں دبا رہا تھا اور عبد الرؤف پریشان اس کے پاس بیٹھا پریشانی سے بڑبڑا رہا تھا۔ ضرور اماں نے ٹینشن لی ہے، اسی وجہ سے بیمار پڑ گئی ہیں۔ عبد الرؤف آہ بھر کر بولا اور نظریں چرا کر عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگا، مگر عبد الرحمن نے خفگی سے منہ پھیر لیا۔ اس نے ایک بار بھی عبد الرؤف کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ عبد الوہاب دونوں کی طرف خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہروں کے تاثرات سے اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کیا کچھ سوچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جمیلہ کی حالت سنبھلی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو عبد الوہاب نے دونوں بھائیوں کو دیکھ کر گہری سانس لی۔ عبد الرحمن، تم کان کھول کر سن لو، تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ میں ابا جان کی جگہ اب اس گھر کا بڑا ہوں اور یہی میرا فیصلہ ہے، عبد الوہاب نے قدرے ٹھوس لہجے میں کہا تو عبد الرحمن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جمیلہ بھی ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں بھائی جان، اب ایسا ممکن نہیں۔ رات کو جو کچھ ہو چکا ہے، کیا اب آپ اس سے بڑا بھی کوئی تماشا دیکھنا چاہتے ہیں جو میں افورڈ نہیں کر سکتا؟ عبد الرحمن نے آہ بھر کر کہا، اوپر چھت پر 2 کمرے خالی پڑے ہیں، میں انہیں ٹھیک کرا کے تم لوگوں کے لیے سیٹ کروا دیتا ہوں۔ تم اوپر والے پوشن میں رہو گے، کوئی بھی تم لوگوں کی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا۔ اماں جان کو آزادی ہوگی، چاہے وہ تمہارے ساتھ رہیں یا ہم سب کے ساتھ، اس گھر کی مالکن اماں جان ہوں گی۔ میرا خیال ہے میرے اس فیصلے سے تم دونوں کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ عبد الوہاب نے عبد الرحمن اور آمنہ کی طرف دیکھتے کہا، ہاں ہاں، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ جمیلہ جلدی سے بولی اور ایک دم اس کے چہرے پر اطمینان کا سایہ لہرایا۔ عبد الرحمن اور آمنہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خاموشی چھا گئی۔ عبد الوہاب، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ جمیلہ نے نم آنکھوں سے عبد الوہاب کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرتے کہا، آپ فکر نہیں کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں کل ہی سے چھت کے اوپر کمرے ٹھیک کروانا شروع کرتا ہوں، لیکن تب تک کوئی بھی ایک دوسرے سے نہیں الجھے گا۔ جو کل ہو چکا ہے اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہاجرہ یا شبنم تم دونوں میں سے اب کسی نے پہل کی یا زیادتی کرنے کی کوشش کی تو اس کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ میں اور عبد الرؤف کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق دینے سے گریز نہیں کرے گا، کیوں عبد الرؤف، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عبد الوہاب نے عبد الرؤف سے پوچھا۔ ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ عبد الرؤف نے خفگی سے شبنم کی طرف دیکھتے کہا۔ شبنم نے حاجرہ کی طرف دیکھا اور منہ بنانے لگی۔ میرا خیال ہے اب سب لوگ یہاں سے جاؤ، اماں جان کو آرام کی ضرورت ہے، عبد الوہاب نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جمیلہ خوش ہو کر اسے دعائیں دینے لگی۔ عبد الوہاب نے مسکراتے آسماء اور شبینہ کی طرف دیکھا، دونوں کے چہروں پر بھی اطمینان تھا۔ اس نے کمرے سے جاتے ہوئے آسماء کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ مارتھا نے نینسی کو اپنے فلیٹ میں بلایا تھا۔ ویکینڈ تھا اور نینسی کو احتشام کے پاس بھی جانا تھا، لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے وہ مارتھا سے ملنے آئی۔ مارتھا بہت زیادہ اپسیٹ تھی اور غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم چیخنے چلانے لگتی اور پھر بلند آواز سے رونا شروع کر دیتی۔ نینسی اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری مارتھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مفاز تمہیں یوں ڈاج کر کے جائے گا۔ میں بھی تو احتشام کے ساتھ کئی سالوں سے رہ رہی ہوں،
کبھی ایک دوسرے کو ڈاج کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ معلوم نہیں اس نے ایسا کیوں کیا۔ نینسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر افسردگی سے کہا، نینسی، میں نے تم پر ٹرسٹ کیا کہ تم مجھے ایک اچھے انسان سے ملواؤ گی، مگر وہ بہت دھوکے باز نکلا۔ وہ جو بھی تھا، اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا، مگر وہ ہونٹ بھیج کر بری طرح سسکنے لگی۔ مارتھا، پلیز فار گاڈ سیک اپنے آپ کو سنبھالو۔ نینسی نے پریشان ہو کر کہا، کیسے سنبھالوں؟ میں اس کو بھول نہیں پا رہی۔ پلیز مجھے صرف ایک فیور دو۔ مارتھا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجائی انداز میں روتے کہا۔ کیا؟ نینسی نے چونک کر پوچھا۔ مجھے کسی طرح مفاز کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے، اور نینسی، یہ نمبر صرف تم مجھے پرووائڈ کر سکتی ہو۔ نینسی، پلیز خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں اس کے ساتھ ایک بار بات کرنا چاہتی ہوں، صرف ایک بار۔ مارتھا نے سسکی بھرتے کہا تو نینسی پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اوکے، میں کچھ کرتی ہوں، نینسی نے آہ بھر کر اسے تسلی دیتے کہا۔ تھینک یو ویری مچ، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو نینسی، مارتھا نے اپنے آنسو صاف کر کے خوش ہو کر کہا، تو نینسی مسکراتی اس کے فلیٹ سے چلی گئی۔ مارتھا نے پرسکون سانس لی اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ نینسی شام کو احتشام کے پاس آئی تو کچھ اداس تھی، جبکہ احتشام اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے اور اس کے لیے کافی بنائی اور دونوں بیٹھ کر پینے لگے۔ کیا بات ہے نینسی، تم آج کچھ اداس لگ رہی ہو؟ احتشام نے حیرت سے پوچھا۔ بس یوں ہی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، نینسی نے آہ بھر کر اسے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا آفس میں کام کا برڈن زیادہ تھا؟ احتشام نے پھر پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، وہ کنپٹیوں کو اپنی انگلیوں سے دبانے لگی۔ احتشام کا موبائل ٹیبل پر پڑا تھا اور نینسی کی نظریں موبائل پر ہی تھیں۔ وہ بار بار نظریں چرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، میں تمہارے لیے ابھی میڈیسنز لاتا ہوں، احتشام کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نینسی نے جلدی سے اس کا موبائل پکڑ کر نمبر دیکھنے شروع کیے۔ اسے جلد ہی مفاز کا کینیڈا کا نمبر مل گیا۔ اس نے اپنے موبائل میں اسے سیو کیا اور احتشام کے آنے سے پہلے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ مطمئن ہو گئی۔ احتشام نے میڈیسنز لا کر اسے دیں۔ آئی ایم شور تمہارا سر کا درد ان سے ٹھیک ہو جائے گا، احتشام نے مسکراتے کہا۔ شور، وہ بھی مسکرا دی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس سے پورے ہفتے کی باتیں سنتی رہی اور وہ اپنی سناتا رہا اور وہ اپنی۔ احتشام، کیا تمہارا مفاز سے کوئی کانٹیکٹ ہے؟ آئی مین اب وہ کس حال میں ہے؟ نینسی نے جان بوجھ کر باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھا۔ وہ کینیڈا میں بہت خوش ہے، بہت سیٹلڈ ہو گیا ہے۔ ایک کینیڈین مگر پاکستانی لڑکی سے اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ لڑکی ڈاکٹر ہے، بہت ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔ وہ تو جنت میں رہ رہا ہے، کینیڈا جانے سے اس کی قسمت ہی بدل گئی ہے۔ احتشام خوش ہو کر اسے بتانے لگا اور نینسی کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا۔ اسے مفاز کی شادی کا سن کر ایک دم دھچکا لگا تھا۔ مارتھا اس کے لیے جتنی جذباتی ہو رہی تھی اور جتنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، وہ مفاز کی شادی کا سن کر کیسے ری ایکٹ کرے گی؟ نہیں، مجھے اسے شادی کا کچھ نہیں بتانا چاہیے، وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگی۔ تم کہاں کھو گئی ہو؟ احتشام نے اسے سوچوں میں گم دیکھتے کہا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، نینسی نے بوکھلا کر اسے جواب دیا۔ آج تم مجھے کچھ الجھی لگ رہی ہو، کیا سر درد کی وجہ یا کوئی ٹینشن اور پریشانی ہے؟ پلیز میرے ساتھ شیئر کرو، احتشام نے اس سے محبت سے کہا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مفاز کی شادی کا سن کر ایک دم چونک گئی۔ یہاں تو اس لیے مارتھا کے ساتھ شادی کی، اور اب وہاں بھی۔ مارتھا سے شادی کرنے کا مقصد کیا تھا تم اچھی طرح جانتے ہو، اور اب اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے اس کی کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی، نینسی نے کہا تو احتشام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پایا، احتشام نے قدرے حیرت سے پوچھا تو نینسی ایک دم بوکھلا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ نہیں، پلیز مجھے بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا بات ہے اور تم کیا کہنا چاہتی ہو، احتشام نے قدرے اصرار کرتے پوچھا۔ کیا مفاز تمہیں فیئر انسان لگتا ہے؟ میرے خیال میں وہ اپرچونسٹ ہے۔ مارتھا اس کے ساتھ کتنی محبت کرتی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔
پھر اس لڑکی کے ساتھ بھی ویسے ہی محبت کرے گا اور پھر اسے کوئی اور چانس ملے گا تو اسے بھی یوں ہی اویل کرے گا۔ کیا ایسے لوگوں کو تم سنسیئر کہہ سکتے ہو؟ نینسی نے آہ بھر کر پوچھا۔ مارتھا اس کے ساتھ محبت نہیں کرتی تھی، وہ صرف اسے ایکسپلائٹ کر رہی تھی۔ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اس نے مفاز کے ساتھ شادی کی، کیا تم وہ سب نہیں جانتی؟ اس طرح کی شادی اور محبت میں کہاں سے سنسیئرٹی آتی ہے؟ مارتھا اگر اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتی ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ احتشام خفگی سے جذباتی ہو کر بولا تو نینسی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ نینسی نے حیرت سے پوچھا۔ ویسے ہی جیسے تم کہہ رہی ہو، احتشام نے خفگی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ نینسی پریشان ہو کر گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ فاطمہ کو خواتین کے ایک اسلامی سیمینار میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی اور وہ اس کے لیے ایک ٹاپک پر ریسرچ کرنے میں مصروف تھی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد وہ رات گئے تک ریسرچ میں مصروف رہتی۔ اسے ریسرچ کرتے کافی روز ہو گئے تھے، مگر موضوع کھلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہر طرف اس کے پیپرز بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اتنی زیادہ مصروف تھی کہ اسے سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ ایسے میں اسے اچانک جوائے کی طرف سے ای میل موصول ہوئی کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ فاطمہ نے اسے اوائڈ کرنا چاہا، مگر تھوڑی دیر بعد اس نے پھر سے ای میل کیا۔ کیا اب وہ اپنے اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی؟ فاطمہ کو اس کا میسج پڑھ کر قدرے غصہ آیا اور اس نے اس کے ساتھ چیٹ کرنے کا سوچا۔ آن لائن ہو گئی۔ اسلام اپنی جگہ بہت مضبوط قلعہ ہے، اسے ہم جیسے عام مسلمانوں کے ڈیفینس کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ نے اسے فوراً لکھا تو جوائے مسکرانے لگا۔ تم لوگ بہت ایموشنل ہوتے ہو، خاص طور پر اپنے مذہب اور نبی کے بارے میں۔ جوائے نے پھر مسکراتے لکھا، کیوں نہ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مذہب کو پھیلانے کے لیے جتنی اذیتیں اور تکلیفیں سہی ہیں، دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فاطمہ نے خفگی سے لکھا، اور اوہ مذہب جو یہودیت، عیسائیت اور لادینیت کا ایسا مکسچر ہے جسے تمہارے نبی نے بہت پلاننگ کے ساتھ تمام لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیش کیا۔ کرسچنز کو خوش کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو عزت سے پکار لیا اور بت پرستوں کو خوش کرنے کے لیے کعبہ میں کالا پتھر رکھ دیا۔ اسلام میں نیا کیا ہے؟ تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے تو عقیدت اور محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے۔ جوائے نے لکھا تو فاطمہ کو غصہ آ گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ جوائے نے اسلام پر خاصی تنقیدی ریسرچ کر رکھی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے سوچ میں گم ہو گئی۔ جوائے، تم ایک سینسیبل لڑکی ہو۔ اگر تم رائٹر ہو اور تم نے 10 کتابیں لکھی ہوں تو کیا صرف اپنی آخری کتاب کی رائٹر کہلانا پسند کرو گی یا پوری 10 کی؟ فاطمہ نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ آف کورس، اگر میں نے 10 کتابیں لکھی ہیں تو میں 10 کی رائٹر ہی کہلاؤں گی۔ میں سب کو اون کرنا چاہوں گی۔ جوائے نے مسکراتے لکھا، پھر میں حیران ہوں کہ تمہاری اس بات پر کہ اسلام یہودیت اور عیسائیت کا مکسچر ہے۔ تمام آسمانی مذاہب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام مختلف قوموں کی طرف بھیجے۔ ہماری کتاب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ہر ایک کو ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں داؤد، سلیمان علیہ السلام اور ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو۔ یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل، یسی، یونس اور لوط علیہ السلام کو۔ ہر ایک کو بزرگی بخشی دنیا والوں پر، اور ان کے باپ داداؤں، اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو، اور ہم نے ان کو چن کر پسند کیا اور ان کو سیدھی راہ پر چلایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی ان کی راہ پر چلو اور کہہ دو کہ میں اپنے کام کی تم سے اجرت نہیں چاہتا۔ یہ قرآن تو دنیا والوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں تنہا نہیں چھوڑا، ہدایت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس ہدایت کے سلسلے کی تکمیل کرنے آئے۔ انہوں نے پہلے انبیاء کو دی ہوئی تعلیم کو مکمل کیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو شرک سے منع کیا، ان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، مگر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سود حرام کیا، یہودیوں نے سود حلال قرار دے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو سختی سے منع فرمایا اور صرف ایک اللہ کی عبادت پر زور دیا۔ فاطمہ نے اسے لکھا، اس کا مطلب ہے کہ تم مانتی ہو یہ دوسرے مذاہب کا مکسچر ہے۔ جوائے نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے لکھا، اس کے جواب میں RVC بوٹلی کی کتاب دا میسنجر میں سے ایک سٹیٹمنٹ لکھوں گی۔ اسلام میں شامل یہودیت اور عیسائیت کی بعض باتیں دیکھ کر کچھ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے۔ حالانکہ پہلی آسمانی کتابوں کے احکامات کا قرآن میں شامل ہونا تعجب کی بات نہیں۔ تورات اور زبور کے احکامات اگر انجیل میں دہرائے جا سکتے ہیں تو ان کے اچھے اصولوں کا قرآن میں شامل ہونا عین فطرت ہے۔ رہی بات حجر اسود یعنی کالے پتھر کو کعبہ میں رکھ کر پوجنے کی کہ بت پرستوں کو خوش کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں اسے رکھا، افسوس ہے ان لوگوں پر جنہیں کعبے میں رکھے 360 بت دکھائی نہیں دیتے، جن کی حفاظت کرتے مکے کے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی پیشکش نہیں کی تھی اور انہیں کچھ نہ کہنے کے لیے کیا کیا لالچ نہیں دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں فتح مکہ کے روز اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ کالے پتھر کو پوجنے کا الزام لگانے والوں کو کیا 360 بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے کی مثال یاد نہیں آتی؟ فاطمہ نے قدرے خفگی سے جواب لکھا تو جوائے اس کی بات پڑھ کر چونک گیا، گہری سانس لے کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔